اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بے لباس ملکہ حسن۔ یہ کہانی ہے سٹیج کی معروف اداکارہ خوشبو کے بارے میں۔ خوشبو کا نام کون نہیں جانتا؟ بے باک، مکمل بے باک، رقص کرتی ہے تو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، محسوس ہی نہیں کرتی کپڑے پہننے ہیں، کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ اگر باریک جالی دار اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کپڑوں کے نیچے کیا ہے؟ نیچے صرف جسمانی اعضاء نظر آتے ہیں۔ کیا خوشبو کا تعلق ایسے ہی گھرانے سے ہے جیسی وہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک متوسط گھرانے کی، یا آپ غریب گھرانے کی بھی کہہ سکتے ہیں، اس غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی اس لڑکی نے فحاشی کے جو ریکارڈ قائم کیے وہ شاید کوئی اور نہ توڑ سکے۔ بڑی بڑی سٹیج ایکٹریسوں کے نام سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے ڈانس کا مقابلہ کرتے ہوئے لباس اتار دیے، فلاں کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن خوشبو جو کرتی ہے وہ صرف خوشبو ہی کر سکتی ہے۔ اداکارہ خوشبو کی والدہ کو فلم ایکٹریس بننے کا شوق تھا، لیکن یہ ایک کالی کلوٹی خاتون تھی، دبلی پتلی، نین نقش بھی اچھے نہیں تھے، اپنا اداکاری کا شوق پورا نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کرنا شروع کی کہ جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اسے فلموں میں اور ڈراموں میں کام کراؤں گی۔ 1988 میں خوشبو نے ایک اردو فلم میں چائلڈ سٹار کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ خوشبو کی ماں ویسے تو ایسی نہیں تھی کہ اس کی طرف کوئی راغب ہوتا، لیکن طاہر نام کا ایک آدمی شاید کسی اور کام سے، کسی اور معاملے سے خوشبو کی ماں سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک فلم سٹوڈیو میں بڑا دفتر بھی کھول لیا تھا، بڑا شاہ خرچ بھی تھا۔ بالآخر خوشبو سٹیج پر آتی ہے اور آتے ہی اپنی حکمرانی قائم کر لیتی ہے۔ حکمرانی اپنے فن سے نہیں کرتی، اپنے نیوڈ ڈانسز سے کرتی ہے، اپنے برائے نام لباس سے کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوشبو 15 سال سے زیادہ، تقریباً 20 سال ہو گئے ہوں گے، یہ سٹیج ڈراموں میں کام کر رہی ہے اور آج بھی اس کے نام کا طوطی بولتا ہے۔ 15 سال پہلے بھی جبکہ سٹیج کی ڈرامے کی ٹکٹ 100 روپیہ یا 200 روپے ہوتی تھی، خوشبو کے ڈراموں کی ٹکٹیں 5-5 ہزار روپے میں بلیک ہوا کرتی تھی۔ خوشبو نے لاہور کا کوئی سینما نہیں چھوڑا جہاں اس نے سٹیج پرفارم نہ کیا ہو، اس نے پنجاب اور پاکستان کا کوئی تھیٹر ہال نہیں چھوڑا جہاں اس نے پرفارم نہ کیا ہو۔ وہ ملک گیر شہرت کی حامل ایک ڈانسر ہے۔ اسے اداکارہ کہنا تو اداکاری کی توہین ہوگا، اور ڈانسر کہنا بھی میں سمجھتا ہوں اصل رقاصاؤں کی توہین ہے، کیونکہ وہ جسمانی اعضاء سے کھیلتی ہے، قمیض پہنتی ہے،
تو قمیض کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ دور بیٹھے ہوئے بھی جو ڈرامہ شائقین ہیں وہ آسانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اپنے زمانے کے مشہور اداکار آصف خان کے بیٹے ارباز خان سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ارباز خان نے اس سے شادی کی یا خوشبو نے ارباز خان سے شادی کی، لیکن جب یہ شادی ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یار آصف خان تو ایک بہت بظاہر شریف آدمی ہے، وہ اس ٹائپ کی بہو کو گھر میں کیسے رکھے گا؟ لیکن خوشبو آج بھی ارباز خان کے گھر میں ہی رہ رہی ہے۔ ارباز خان بھی شاید خوشبو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑا ایکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن جب ارباز خان ایکٹر بننا چاہتا تھا تو شان سعود اور اس ٹائپ کے اور مشہور لوگوں کا زمانہ تھا، اور ارباز خان سے کہا گیا کہ یہاں لاہور میں اس کی دال نہیں گلے گی، وہ اردو پنجابی بھی درست طریقے سے نہیں بول سکتا، وہ بہت اچھی پشتو بولتا ہے، وہ پشتو ہے، اس کو پشاور کا رخ کرنا چاہیے اور پشاور میں ڈرامے کرنے چاہیے۔ ارباز خان پشاور میں چلا جاتا ہے اور جاتے ہی پشتو ڈراموں کا ایک ہٹ اداکار بن جاتا ہے، اور ہٹ ہونے کے بعد وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولتا ہے۔ پروڈکشن ہاؤس کھولنے کے بعد وہ اپنے ڈرامے سٹیج کرتا ہے، پشتو فلمیں بناتا ہے، پشتو فلمیں بناتا بناتا ایکٹنگ کرتا کرتا وہ ڈائریکٹر بھی بن جاتا ہے، وہ رائٹر بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال سرحد میں پشاور میں ارباز خان ان نون شخصیت نہیں ہے، وہ ایک بڑے نام کا ایکٹر بن چکا ہے۔ اور خوشبو آج 15-20 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو سٹیج ہالز میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے گی اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے۔ پچھلے دنوں اس نے اپنے ایک ساتھی کو کیمرہ دیا، خفیہ کیمرہ، کہ جب اس کی ساتھی ایکٹریسیں لباس چینج کریں تو ان کی ننگی تصویریں بنائیں۔ یہ بات پھیل گئی، پولیس تک گئی، اس کی گرفتاری تک گئی، اس کو ضمانتیں کرنی پڑیں۔ خوشبو آج بھی زندہ ہے، خوشبو آج بھی آ رہی ہے، خوشبو کی ٹکٹیں آج بھی بلیک ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری قوم کی کوئی بیماری ہے، تماش بینوں کی کوئی بیماری ہے۔ غریب لوگ جو سارا دن محنت مزدوری کر کے 4 پیسے بچوں کے لیے گھر کے لیے کماتے ہیں، وہ سارے پیسے رات کو خوشبو کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، خوشبو کے بارے میں جو آخری اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ خوشبو کی اور ارباز خان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ یہ خبر تو مجھ تک پہنچی ہے، لیکن اس کی تصدیق میں نہیں کر سکا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیحدگی کے باوجود خوشبو اور ارباز آج بھی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ بھائی خوشبو بھی ایک ایسی خوشبو ہے جس کو شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ شادی کیے بغیر بھی ارباز خان کے ساتھ رہ سکتی تھی، اور ارباز خان نے بھی اس کو سیڑھی بنانا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ارباز خان جو ہے وہ سرحد کا ایک ہٹ ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر بن گیا، اور خوشبو آج بھی بک رہی ہے اور بہت پیسوں میں بک رہی ہے، بہت پیسوں میں اس کا سودا ہوتا ہے۔ ناظرین،
یہ تھی آج خوشبو کی کہانی۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔